باقی رہی بات، آپ ابھی بھی تو کہیں رہ ہی رہے ہوں گے نا، اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بھی تو کہیں رہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں رہ رہا، میں دوسری بیوی کے ساتھ نہیں رہ رہا. تو دوسری بیوی کہاں پر ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے ماں باپ کے پاس. آپ جب شادی کرتے ہیں تو بیویاں اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور آپ درمیان میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. نہیں رمضان یہ درمیان تو میں کوئی نہیں بات نہیں گھومتا سمجھ میں آئی. بہرحال بھائی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے، آپ یہ بتاؤ. رمضان میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بیویاں، اور یہ خاص طور پہ جو ہماری بہن سامنے بیٹھی ہے اور اس کا جو بچہ سامنے بیٹھا ہے، یہ آپ کا ذمہ ہے، آپ اس ذمہ کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ نہیں ہے، اب میرا ذمہ نہیں ہے. کل شام تک میرا ذمہ تھی، اب نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ بس نہیں ہے. رات کو جو اس کے بھائی نے باتیں کی ہیں نا، اور ساتھ میں وہ تو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں ایک شوہر کے ہوتے ہوئے. چلو میں تو گندا صحیح نا، غلط صحیح، وہ کون سے صحیح ہیں. اور رات کو جو اس نے بکواس کی ہے وہ تو میری ہمت ہے کہ میں برداشت کر گیا ہوں. نہیں تو میں نے وہاں جا کے وہ بھی صرف ان کی عزت کی وجہ سے چپ کر گیا ہوں، ادروائز مجھے ڈر نہیں ہے کسی کا. ٹھیک ہے نا، اس نے جو کچھ کہا ہے نا اس کے بعد نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں. آپ ہولڈ پہ رہنا، خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ اس بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج صدقہ جاریہ، والدین تربیت کیسے کریں؟ دیکھیے افطار کا سما کا اسپیشل پروگرام بروز جمعہ حضوری باغ بالمقابل بادشاہی مسجد لاہور سے براہ راست. اولاد صدقہ جاریہ، والدین تربیت کیسے کریں؟ دیکھیے افطار کا سما کا اسپیشل پروگرام بروز جمعہ حضوری باغ بالمقابل بادشاہی مسجد لاہور سے براہ راست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک یاد دہانی دلا دوں کہ کل انشاءاللہ تعالی 6:30 بجے، کل جمعۃ المبارک ہے، ہم حضوری باغ سے 6:30 بجے لائیو ہوں گے اور آپ اپنی رجسٹریشن جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ نمبر چل رہے ہیں اس پہ ہمارے پروڈیوسر کو کروا سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ 5:30 اور 6 کے درمیان آپ وہاں پہ پہنچ جائیں، کیونکہ اس کے بعد شاید سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اندر نہ آنے دیا جائے. کل ہمارا جو موضوع ہوگا وہ بچوں کے، یوتھ کے اوپر ہوگا، خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ، جو پیرنٹ ہوڈ ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، وہ کیسی ہو رہی ہے، اس پہ بڑوں کا کیا نقطہ نظر ہے اور بچوں کا کیا نقطہ نظر ہے. اس لیے خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کل وہ ضرور تشریف لائیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمیں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی بریک میں آپ کے شوہر سے، حضرت یہ کیسی صورت ہوگی، آپ نے بھی اس بات کو سنا بریک میں، کہ 11 بجے اگر بیٹی کا یا 12 بجے انتقال ہوا ہے اور باپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اور وہ اسی شہر میں اور وہ نہیں آ رہا، تو اس کوئی بہت بڑا اختلاف بھی نہیں ہے جو سامنے آئے. مجھے تو بلال بھائی یہ لگتا ہے کہ یہ اختلاف کا سبب وہ بیٹی بنی، کیونکہ جب یہ پتہ چلے کہ بیٹی جو ہے وہ آنے والی ہے اور خامد غائب ہونا شروع ہو جائے تو یہ دلیل کر رہی ہے. اور یہ بات ایسی لگتی ہے آپ کو سائدہ؟ نہیں سر، اس طرح نہیں ہے. اس طرح نہیں، بیٹی سے وہ خوش تھا، پیار بھی بہت زیادہ کرتے تھے اور بیٹی بھی ان سے پیار بہت زیادہ کرتی تھی، لیکن مین وجہ یہ عورت تھی، کیونکہ عورت یہ کام نہیں کرتے تھے. ان کا جوتا، کپڑا، موبائل، ان کا سارا خرچہ وہ عورت دیتی تھی ان کو. یہ کام شروع سے نہیں کرتے ہیں. یہ اب یہ اس عورت نے نکاح سے پہلے ان کو 1 لاکھ روپیہ دیے. کہ آپ کو اطلاع کس نے دی؟ یہ اطلاع ساری جو قصور والے بھائی ہیں نا جی، ان سے میں نے ان کے دوست ہیں وہ؟ ہاں جی دوست ہیں. ان کے پاس ان کا آنا جانا اتنا زیادہ ہے کہ 5 سال ہو گئے مجھے وہاں نہیں لے کے گئے، لیکن اس عورت کو نکاح کرنے کی فوراً بعد ہی یہ وہاں لے کے جاتے رہے، کیونکہ اس عورت کی ماں جو ہے پہلے نکاح سے پہلے اپنے گھر میں آنا جانا دیتی تھی، لیکن نکاح کے بعد انہوں نے اس عورت کی ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، گالیاں گلوچ اس طرح کی ہے، کیونکہ ان کے بیہیو سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ انسان کس طرح کے ہیں. شمیلہ، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس معاشرے میں عورت جو ہے وہ عورت کی اتنی دوست نہیں ہے؟ اب یہ جو سارا پرابلم اس بہن کا ہے یہ ایک اور عورت کی وجہ سے ہے. ایک عورت ہے جو کہ ان کے خاوند کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہے. یہ ایک آپ کو سیگمنٹس جو ہیں وہ کس طرح کے لگتے ہیں معاشرے میں؟ مثلا اچھا آدمی تو یہ تھا کہ اگر وہ کرنا ہی چاہتا 2 شادیاں کر لیتا، دونوں کی کفالت. ایک منٹ میں اس میں گزارش کر دوں بلال بھائی، ہمارے ہاں یہ جو تعریف ہے نا 2 شادیوں کی، 3 شادیوں کی، یہ بالکل اسلام سے متصادم ہے. جب تک آپ جو ہے انصاف دونوں کے ساتھ نہ کر سکیں اس وقت تک دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. اور انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ جناب اپنا جو ہے ایک کٹ وقت، مال، جگہ، یہ سب ہیں. یہ غلط ہمارے ہاں ترجمہ ہو گیا ہے کہ 4 شادییں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. شمیلہ، آپ کے خیال میں
اس صورتحال میں جو اس بہن کی صورت ہے، وہ آدمی جو کہ لے بھی پہلی عورت سے رہا ہے، پیسے بھی اس سے لے رہا ہے، وہ اس کی کفالت کر رہی ہے، انصاف وہ کر سکے گا؟ دیکھیں بلال بھائی، پہلے تو ان کی جو خاتون کی دل خراش داستان جو سنی ہے میں نے، میرا تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور مجھے اس وقت ایک عورت کی بے بسی اور اس کے اوپر بڑا ترس اور رحم مطلب آ رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو اس معاشرے میں جو اسلام کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ہم کر سکتے ہیں، لیکن حقوق ہم کسی کے پورے نہیں کر سکتے۔ اس کیس میں بھی بیسکلی فائنینشلی پرابلم جو ہے وہ میرا خیال ہے، جو میں سمجھتی ہوں ان کی جو شادی میں جو بیسکلی ان کی سبب بنا علیحدگی کا، وہ فائنینشلی پرابلم تھی۔ وہ ایک عورت اس کو فائنانس کرتی تھی، اس کے بعد یہ بیچاری غریب لڑکی تھی۔ ان میں جو بھی پرابلم ہوا، ایک خاتون کی دشمن بھی ہے اور دوست بھی ہے، یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ معاشرے میں یہ دیکھیں کہ اگر ایک مرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، وہ اگر اپنی شفقت اور اس کے تمام اخراجات اور تمام وہ معاملات جو اسلام نے ایک عورت کو، کیونکہ اسلام ایک عورت کے لیے جو مذہب ہے وہ بڑا بہترین مذہب ہے۔ شمائلہ، میرے خیال میں اس کو اگر سارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں نا، اس نے جو اپنی بیٹی کی مرنے کی خبر سننے کے بعد رات ساری انتظار کر کے صبح آیا، مجھے تو یہ یہ معاف وہ نہیں ہو دور سکتا۔ یاد آ گیا جب زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ گڑھوں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ میں تو خدا نخواستہ میں وہ دور تو نہیں یاد صلی اللہ علیہ کرتی، وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین میں ایک وقفے پہ مجھے جانا ہے۔ خواتین حضرات، ہم ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے، اور جب وقفے پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو محبوب ہمدانی صاحب جو ہیں ان سے ہم نعت کا ہدیہ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد صدقہ جاریہ، والدین تربیت کیسے کریں؟ دیکھیے افطار کا سما کا اسپیشل پروگرام بروز جمعہ حضوری باغ بالمقابل بادشاہی مسجد لاہور سے براہ راست۔ اولاد صدقہ جاریہ، والدین تربیت کیسے کریں؟ دیکھیے افطار کا سما کا اسپیشل پروگرام بروز جمعہ حضوری باغ بالمقابل بادشاہی مسجد لاہور سے براہ راست۔ بیت اللہ شریف کی حاضری کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں گا۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، طواف کرتا تھا دیوان وار کعبے کا، طواف کرتا تھا دیوان وار کعبے کا، جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا،
خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا. جزاک اللہ. اور کیا سما باندھا ہے محبوب مدانی صاحب نے، ماشاء اللہ تعالیٰ. خواتین حضرات، ان لمحات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے واپس دنیا میں آتا ہوں. ایک ساجدہ جو سوال مجھے نا اس وقت سکھایا چلا جا رہا ہے، جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا. جی آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، آپ کہہ رہی ہیں کوئی سلیب اس کے اوپر چھت گری، جی. ایسا؟ چھت نہیں تھی سر، وہ شو پیس تھا، اس کے اوپر اس کے میں نے کھلونے وغیرہ اور جوتے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور وہ روز ہی اس کے اوپر چڑھ کے نا جوتے اور کھلونے اتارا کرتی تھی. صحیح.